جو مختلف جگہوں پہ بیٹھ کے ناانصافی کرتے ہیں، جو دفتروں میں بیٹھ کے رشوت لیتے ہیں، جو بددیانتی کرتے ہیں، جو اپنا فرض پورا نہیں کرتے، تو ہمیں آج کے دن ان دشمنوں کو بھی جاننا ہوگا اور ان سے پوچھنا ہوگا کہ ہمارے روشن مستقبل کے لیے آپ کو جن عہدوں پہ فائز کیا گیا تھا، کیا آپ ان کے ساتھ انصاف کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے؟ افواج پاکستان جن کا پوری دنیا میں، جنہوں نے اپنا لوہا منوایا اور پوری دنیا میں ایک مقام رکھتی ہیں، وہ اپنا کام تو وہ بخوبی سر انجام دے رہے ہیں۔ روزانہ کی بنیاد پہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ شہید بھی ہو رہے ہیں۔ حال ہی میں ابھی اس مہینے میں آپ دیکھیں تو کتنے شہداء ہیں، اور مسلسل جو ہے وہ جوان اس مٹی کے لیے، اس ملک کی حفاظت کے لیے اپنی جانیں قربان کر رہے ہیں۔ ہم سب یہاں پہ موجود ہیں ان کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے، ان کو یہ باور کروانے کے لیے کہ آپ جو کچھ اس ملک کے لیے کر رہے ہیں، جو آپ ہمارے روشن مستقبل کے لیے کر رہے ہیں، اس کو انشاءاللہ ہم نہ بھولے ہیں اور نہ بھولیں گے۔ آپ تمام بچوں نے ان شہداء کو یاد رکھنا ہے، اور میں اکثر ہر تقریر جو اس حوالے سے ہوتی ہے، چاہے یوم شہدائے پولیس ہو یا 14 اگست کی ہو یا اس طرح 6 ستمبر ہو، تو آپ سے یہی کہتا ہوں کہ اگر آپ نے اپنے حصے کا کام نہ کیا تو وہ جو شہید ہیں، جنہوں نے اپنی جان اس ملک کے لیے قربان کیا ہمارے روشن مستقبل کے لیے، تو ہم ان کے ساتھ ناانصافی کریں گے۔ جو شہید اس وقت میری بات سن بھی رہے ہوں گے، کیونکہ شہید کبھی بھی مرتا نہیں ہے، وہ ہم سے یہ سوال ضرور پوچھیں گے کہ کیا آپ نے اپنے حصے کا کام کیا؟ کیا ہم نے آپ کے لیے اپنی جانوں کو آپ کے لیے قربان کیا؟ کیا آپ نے اپنے حصے کا کام کیا یا نہیں کیا؟ تو آپ تمام بچوں سے میری گزارش ہے کہ ان شہیدوں کے خون کے ساتھ اس وقت محبت کا اظہار کریں، ان کے ساتھ انصاف کریں، ان کے خون کے ساتھ، اور اپنے حصے کا کام کریں، اس ملک کو عظیم سے عظیم تر بنانے میں اپنا کردار ادا کریں۔ باقی ہر سطح پہ کام ہو رہا ہے، ہم نے اپنے حصے کا کام کرنا ہے۔ ہماری افواج پاکستان آپ دیکھ لیں، حال ہی میں بہت سی جنگیں ہوئی، 1965 ہوئی، 1948 ہوئی، 71 ہوئی، 98 ہوئی، اور پچھلے 2 سال پہلے 3 سال پہلے آپ نے دیکھا کہ ہمارے دشمن نے ہمارے بالا کوٹ میں آ کے حملہ کرنے کی کوشش کی، ہمارے درختوں کو نشانہ بنایا، ہمارے درختوں کو انہوں نے بمبارمنٹ کی، اور ہمارے درخت شہید ہوئے 2 یا 3، اور بدلے میں ہم نے کیا کیا؟ ان کا جہاز مار گرایا، ان کے پائلٹ کو پکڑا، بلایا، بٹھایا، سمجھایا، اور اس کے بعد مزے سے چائے بھی پلائی، اور پھر کیا کیا؟ رخصت کیا۔ تو ہم تو ایسے ہیں، ہم تو دشمن کو بتاتے ہیں کہ ہم سے دشمنی اگر کرو گے تو پھر تو ہم بہت کچھ کریں گے، ہم تو تمہارے جہاز بھی ہٹ کریں گے، تمہارے پائلٹ کو بھی پکڑیں گے، اس کو چائے بھی پلائیں گے، اور پھر ایک خاتون کے ذریعے اس کو آپ کے حوالے بھی کریں گے، آپ کو آپ کی اوقات یاد دلائیں گے کہ ہماری عورتیں کتنی طاقتور ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا میڈیا میں کہ جس وقت اس ابھی لندن جو پائلٹ تھا، اس کو انڈیا کے حوالے کیا جا رہا تھا، اور بلوچستان سے خاتون، ہماری جو فارن آفس کی خاتون تھی، انہوں نے لباس جو پہنا ہوا تھا وہ سندھ کا تھا، اور وہ تھی بلوچستان سے، اور وہ پاکستان کی نمائندگی کر رہی تھی اور ان کے حوالے کر رہی تھی، اور ان کو بتا رہی تھی کہ ہماری جو خواتین ہیں، جس بلوچستان کو آپ ختم کرنے کے لیے، جس کے اندر آپ نے انسرجنسی کی ہے، اس کی خاتون آپ کے پائلٹ کو حوالے کر رہی ہے، اور جس سندھ کے اندر، جس کراچی کے اندر آپ نے ظلم برپا کیا ہوا ہے اپنے سلیپر سٹائلز کے ذریعے، آپ بدامنی پھیلا رہے ہیں، اس ڈریس میں ملبوس جو خاتون ہے وہ آپ کے اس جوان کو حوالے کر رہی ہے۔ اس لیے الحمدللہ ہم بڑی زبردست قوم ہیں۔ ہمارا بس ایک مسئلہ ہے کہ ہم مشکل وقت کا انتظار کرتے رہتے ہیں، ہم کہتے ہیں کہ ہمارے اوپر کوئی مشکل وقت آئے گا تو پھر ہم اکٹھے ہوں گے، ٹھیک ہے؟ آپ نے دیکھا 2016 میں ہمارے ننے منے بچوں نے قربانی دی، پھر ہم اکٹھے ہو گئے۔ جب کسی طرح کوئی حملہ ہوتا ہے، کوئی مشکل وقت آتا ہے، پھر ہم اکٹھے ہو جاتے ہیں۔ تو ہمیں مشکل وقت میں بھی، امن میں بھی، جنگ میں بھی ہمیں اکٹھے ہونا ہے۔ اور ابھی آپ نے یہاں پہ ایک اناؤنسمنٹ سنی کہ 1965 کو جب حملہ ہوا تھا، اس وقت کے جو پریزیڈنٹ آف پاکستان تھے، انہوں نے ایک ہی کہا تھا کہ اس وقت اٹھنے کا وقت ہے، اور یہ ملک لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے نام پہ بنا ہے، اب یہ کلمہ پڑھنے کا اور نکل جانے کا وقت ہے۔
تو بیٹا آپ سے بھی میری گزارش ہے، کلمہ پڑھیں گھر سے اور نکل جائیں تعلیم حاصل کرنے کے لیے، تربیت حاصل کرنے کے لیے، انصاف کا بول بالا کرنے کے لیے۔ ٹیچرز جو گھر سے کلمہ پڑھ کے نکل پڑیں اچھی تعلیم دینے کے لیے، ڈاکٹر گھر سے کلمہ پڑھ کے نکل پڑے اچھا علاج کرنے کے لیے، اور اسی طرح فوجی جوان گھر سے کلمہ پڑھ کے نکلے اس ملک کی حفاظت کے لیے، پولیس جوان اس ملک کی اس لا انفورسمنٹ ایجنسی کے لوگ کلمہ پڑھے اور نکل پڑے، معیشت دان جو ہے وہ معیشت کو اوپر لانے کے لیے کلمہ پڑھ کے نکل پڑے۔ تو اس وقت کلمہ پڑھ کے نکلنے کی ضرورت ہے۔ کیا ہے؟ کلمہ پڑھ کے اور نکل کے کیا کرنا ہے؟ جنگ تو ابھی نہیں ہو رہی نا، جنگ ہو رہی ہے، جنگ جہالت کے خلاف جنگ ہو رہی ہے، ناانصافی کے ساتھ جنگ ہو رہی ہے، بددیانتی کے ساتھ جنگ ہو رہی ہے۔ اس جنگ میں اپنا کردار ادا کریں اور اپنا حصے کا کام نہ کرنے کے خلاف جنگ ہو رہی ہے۔ تو آپ بیٹا گھر سے کلمہ پڑھ کے نکل کے اچھی تعلیم کے لیے، اچھی تربیت کے لیے نکل پڑیں، اور پھر دیکھیں کہ یہ ملک کہاں سے کہاں جاتا ہے، اور یہ ملک بڑا عظیم ہے۔ اور کیونکہ آج شہداء کا ذکر ہو رہا ہے، شہداء کی فیملیز اگر آپ کے ارد کہیں ہیں، آج ان کے گھروں آپ کے ارد آپ کی فیملی میں ہیں، لوگ ہیں، کہیں کوئی شہید ہے، اس کے گھر جائیں، پھول لے کے جائیں، ان کے پاس جائیں، ان کو بتائیں ہم آپ کے بیٹے ہیں، آپ نے اپنا بیٹا اگر گنوا دیا یا شہید ہو گیا آپ کا بیٹا، ہم آپ کے بیٹے ہیں، ہم آپ کی خوابوں کی تعبیر آپ کے سامنے لے کے آئیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہمارے اس ملک کو اسی طرح قائم و دائم رکھے، ہمارے افواج پاکستان کو قائم و دائم رکھے، اور ہمارے اس ملک کے جو خیر خواہ ہیں، جو بھی خیر خواہ ہیں، اللہ ان کے جان